رسول پاک فرماتے ہیں میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو مجھے سلام کہتا تھا۔ اب یہاں سے کوئی آدمی قانون بنائے لہٰذا تمام پتھر سلام کرتے ہیں، یہ جو معجزہ ہوتا ہے معجزے کو قانون بنانا جائز نہیں ہوتا۔ اب پیغمبر کریم معراج پہ گئے ہیں 7 آسمانوں کے اوپر، اب یہ معجزہ ہے، اس معجزہ کو کوئی قانون بنائے لہٰذا بشر 7 آسمانوں کے اوپر جاتے ہیں۔ تمام بشر کے لیے کوئی قانون بنائے تو قانون بنانا جائز نہیں ہوگا، تو معجزہ اپنے مورد پر بند رہتا ہے، اس کو عام قانون بنایا جا سکتا نہیں ہے۔ آگے جواب نمبر 3، حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت میں جو سننے کا لفظ آ رہا ہے، حضرت عائشہ نے اس کی تردید کر دی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول پاک نے سننے کا لفظ فرمایا ہی نہیں تھا۔ جب حضرت عائشہ نے حضرت ابن عمر کی تردید فرما دی کہ سننے کا لفظ رسول پاک نے فرمایا ہی کوئی نہیں، بلکہ کیا فرمایا ہے؟ علم کا لفظ۔ سمجھو ذرا بات کو، اس بات کو بھی ذرا سمجھ لو، چونکہ اس لفظ پہ بڑے کئی لوگ دھوکے دیا کرتے ہیں۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں لا یسمعون، یہ سن رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ لفظ رسول پاک نے نہیں فرمائے، اور یہ لفظ رسول پاک کیسے فرما سکتے ہیں جبکہ قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتیٰ، قرآن کہتا ہے کہ لا یسمعون، سنتے نہیں ہیں، اور پیغمبر کریم قرآن کے مقابلے میں فرمائے لا یسمعون، سنتے ہیں۔ قرآن کی تردید کریں پیغمبر کریم، یہ کر سکتے نہیں ہیں۔ اس لیے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول پاک نے سننے کے لفظ فرمائی ہی نہیں ہے۔ رسول پاک نے کیا فرمایا؟ لا یعلمون، لا یسمعون نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ لا یعلمون، البتہ جانتے ہیں۔ سننے کا لفظ نہیں ہے، جانتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اب جاننے کا مطلب بھی سمجھو، یہاں سے دھوکہ دے گا کوئی مغالطہ پیدا کرنے والا۔ جانتے ہیں یعنی ان کو اب پکا یقین ہو چکا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کرتے تھے بالکل سچ فرماتے تھے۔ جو پیغمبر کریم کی بات نہ مانے، شرک کرے، لا الہ الا اللہ کو نہ مانے، مرے گا تو مرنے کے بعد قبر کے عذاب کے اندر مبتلا ہوگا۔ اب وہ مرنے کے بعد قبر کے عذاب میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ لا یعلمون، ان کو علم ہو چکا ہے، یقین ہو چکا ہے، اب وہ جانتے ہیں پیغمبر کریم جو فرماتے تھے بالکل وہ سچ فرماتے تھے۔ اور سمجھ جاننے کا مطلب کیا ہے؟ جانتے ہیں کیا؟ کہ زندگی میں جو پیارے پیغمبر فرماتے تھے اب ان کو پتہ چلا او پیغمبر کریم کی بات بالکل سچی تھی۔ اسی کو پیارے پیغمبر نے فرمایا اے عمر تجھ سے زیادہ۔ کیا مطلب؟ اب تجھے بھی یقین ہے کہ کافروں کو مرنے کے بعد عذاب ہوگا، لیکن تجھے یقین ہے میری بات پر، اور وہ مرنے والے تو قبر کے عذاب میں مبتلا ہو چکے ہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھ لیا ہے۔ میرے صحابہ کرام تمہیں یقین ہے عذاب کے ہونے کا، تم نے میری زبان پر اعتبار کیا، اور ان کافروں نے اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھ لیا، تو وہ تم سے بھی زیادہ سنتے ہیں، یعنی تم سے بھی زیادہ یقین کرتے ہیں۔ ان کو تم سے بھی زیادہ کیا ہے؟ یقین ہے۔ سننے کا لفظ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں رسول پاک نے فرمایا ہی نہیں، بلکہ کیا فرمایا ہے؟ ان کو یقین ہو چکا ہے، اور تم سے بھی زیادہ یقین ہو چکا ہے، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ پیغمبر کریم جو فرماتے تھے بالکل سچ فرماتے تھے۔
اور سمجھے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس روایت کی تردید فرما دی، فرمایا کہ سننے کا لفظ رسول پاک نے فرمایا ہی نہیں۔ کیف یقول رسول اللہ، اللہ پاک کے پیغمبر یہ کیسے کہہ سکتی ہیں جبکہ اللہ کہتا ہے انک لا تسمع الموتى، اللہ کہتا ہے مردے نہیں سنتے، اور قرآن پاک کی تردید میں پیغمبر کریم کیسے کہہ سکتی ہیں کہ مردے سنتی ہیں؟ تو سننے کا لفظ پیارے پیغمبر نے نہیں فرمایا، بلکہ پیارے پیغمبر نے فرمایا لا یعلمون، وہ قبر کے عذاب میں مبتلا ہو چکے ہیں، ان کو علم ہو چکا ہے کہ محمد کریم جو فرماتے تھے بالکل سچ فرماتے تھے، علم ہو چکا ہے۔ علم یہاں دھوکہ دیتا ہے آج کا مولوی، خیال کرنا، کہتے ہیں او جی چلو ہم کہتے ہیں سنتے ہیں اور تم کہتے ہو سنتے نہیں ہیں، جانتے ہیں۔ علم جانتے ہیں تو جاننے میں تم نے بھی مان تو لیا، تو بات کو سمجھو، جانتے ہیں کس چیز کو؟ یہ جانتے ہیں کہ دنیا کی آوازوں کو سنتے ہیں، دنیا کا ان کو پتہ ہے، یہ علم نہیں ہے۔ علم کیا؟ ان کو علم ہو چکا ہے کہ پیغمبر کریم جو کہتے تھے وہ سچ تھا۔ اور بات کو سمجھو، ایک مردے کو علم ہو کہ میری قبر پر کون آیا، یہ علم کوئی نہیں ہے۔ یہ علم حضرت عائشہ جو علم کہتی ہیں، علم سے مراد کیا ہے؟ زندگی میں وہ پیغمبر کریم کی تقریریں سنتے تھے، پیغمبر کریم فرماتے تھے مشرک مرے گا، قبر کا عذاب ہوگا، اب انہیں علم ہو گیا ہے، اب علم ہو گیا ہے کہ وہ پیغمبر کریم کی باتیں سچ تھیں۔ پیغمبر کریم کی باتیں کیا تھیں؟ اس کا علم ہو چکا ہے۔ اس کا علم نہیں ہے کہ میری قبر پر کون آیا ہے تو کون نہیں آیا، قبر پہ کون کلام کر رہا ہے تو کون کلام۔ اور بات سمجھ آ رہی ہے کوئی؟ علم سمجھو، علم کیا ہے؟ علم ان کو علم ہو چکا ہے کہ پیغمبر کریم جو فرمایا کرتے تھے بالکل سچ فرمایا کرتے تھے، یہ ان کو علم ہو چکا ہے۔ یہ علم ہے، یہ علم نہیں ہے کہ قبر پہ کون آیا ہے تو کون نہیں آیا۔ یہ تیسرا جواب۔ تیسرا جواب آپ کے سامنے آیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سماع کے لفظ کی تردید فرما دی۔ اب ذرا تیسرا جواب دیکھ لو، پڑھ لو۔ اس روایت میں جو سماع کے الفاظ ابن عمر نے نقل کیے ہیں، حضرت عائشہ نے ان کی تردید کر دی ہے اور فرمایا کہ یہ لفظ رسول پاک نے فرمایا ہی نہیں۔ نیز حضرت عائشہ نے مخالف قرآن کہہ کر اس روایت کو رد کر دیا۔ یہ بخاری شریف صفحہ 567 جلد 2، مسلم شریف صفحہ 303 جلد 1۔ ماخذ اجیب بانہ غیر ثابت، اجیب بانہ غیر ثابت، یہ بھی جواب دیا گیا ہے، یہ جواب دیا گیا ہے ہماری مذہب حنفی کی کتابوں میں کہ غیر و ثابت کی یہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے، یعنی یہ لفظ ثابت نہیں ہے، یعنی من جہت المعنی، باعتبار معنی کے، وَإِلَّا فَهُوَ فِي الصَّحِيحِ، ورنہ تو یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے۔ وَذَالِكَ، ثابت کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ذَالِكَ بِسَبَّبِ أَنَّ عَائِشَةَ رَدَّتْهُ، اس لیے کہ حضرت عائشہ نے ان لفظوں کو رد کر دیا ہے، بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، فتح القدیر صفحہ 79 جلد 2 اور صفحہ 463، یہ صفحہ 79 نہیں، یہ صفحہ 69، صفحہ 69 جلد 2 اور صفحہ 463 جلد 4۔
وہ سمجھے. اب یہ ہماری مذہب حنفی کی کتابیں لکھتی ہیں کہ حضرت عائشہ نے ردت ہو، حضرت عائشہ نے ان الفاظ کو کیا کر دیا؟ رد کر دیا، اور فرمایا کہ جب قرآن کہتا ہے مردہ نہیں سنتا تو پیارے پیغمبر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ سنتا ہے؟ آگے جواب نمبر 4. چوتھا جواب سمجھو. یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو خطاب کیا تھا، یہ زندوں کو سمجھانے کے لیے. اور سمجھو پیارے پیغمبر نے جو مردوں کو خطاب کیا تھا زندوں کو سمجھانے کے لیے، مردوں کو سنانے کے لیے نہیں. مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ سنتے ہیں اور آپ سنانا چاہتے تھے، ان کو سنانے کے لیے نہیں بلکہ زندوں کو سمجھانے کے لیے. اس کی مثال آپ کے پاس آگے لکھی ہوئی ہے، اور یہ جواب بھی ہمارے مذہب حنفی کی کتابوں میں موجود ہے. یعنی ہمارے حنفی علماء کہتے ہیں کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے، یا یہ اس روایت کے مختلف معنی کرتی ہیں. اب یہ دیکھو، یہ بھی فتح القدیر شامی وغیرہ کے اندر عبارت موجود ہے. انما قال علی وجہ الموعظۃ للاحیاء، یہ جو رسول پاک نے فرمایا تھا علی وجہ الموعظۃ للاحیاء، زندوں کو نصیحت کرنا مقصود تھا، لا لافہام الموتى، مردوں کو سنانا سمجھانا مقصود نہیں تھا، بلکہ مقصود کیا تھا؟ زندوں کو نصیحت کرنا. کما روی عن علی، کما روی عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال، اس پر مثال دیتے ہیں ہمارے حنفی علماء. وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی روایت ہے، انہوں نے فرمایا السلام علیکم دار قوم مومنین. آگے اما نساؤکم فنکحت، یہ حضرت علی کی روایت آتی ہے، اور تمہاری جو بیویاں تھیں فنکحت، انہوں نے اور جگہ پر نکاح کر لیا. وَأَمَّا أَمْوَالُكُمْ فَقُسِمَتْ، اور جو تمہارے مال تھے، اور جو تمہارے مال تھے ان کو تقسیم کر دیا گیا. وَأَمَّا دُورُكُمْ، دور دار کی جمع ہے، اور جو تمہارے گھر تھے فَقَدْ سُكِنَتْ، اس رہائش اختیار کر لیے گئے، یعنی اس میں رہنے والے اور آ گئے. اور سمجھے، یہ حضرت علی نے مردوں کو خطاب کیا کیا؟ اور تمہاری بیویاں آگے نکاح کر کے چلی گئی ہیں، اور تمہارے مال تقسیم کر دیے گئے ہیں، اور تمہارے گھروں میں اور رہنے والے آ گئے ہیں. فَهَذَا خَبْرُكُمْ عندنا، یہ ہے تمہارے بارے میں خبر ہمارے پاس. فَمَا خَبْرُنَا عِندَكُمْ. اب اس روایت میں حضرت علی کا مقصد کیا ہے؟ زندوں کو سمجھانا. اور خیال کرو زندوں مر جانا ہے، اور جب مر جاؤ گے عورتیں اور جگہ جا کے نکاح کر لیں گی، مال تقسیم ہو جائیں گے، گھروں میں اور رہائشی آ جائیں گے. لہذا گھروں پہ ناز کر کے، مال پہ ناز کر کے حق کا انکار نہ کرو. یہ زندوں کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے. زندوں کو، جس طرح حضرت علی کی اس روایت میں زندوں کو سمجھایا گیا ہے، اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو خطاب کیا ہے تو وہاں بھی زندوں کو سمجھانا مقصود ہے. یہ فتح القدیر صفحہ 463، جلد نمبر 2، جلد نمبر 4، یہ جلد نمبر 4، شامی صفحہ 180، جلد نمبر 3. یہ 4 جواب آپ کے سامنے اس دلیل کے آئے ہیں. اب 5واں جواب،
ذرا جواب کو پہلے سمجھ لو پھر عبارت دیکھ لینا. اس روایت کو یعنی حضرت عائشہ نے تو ویسا ہی اس کی تردید کر دی ہے نا, تو حضرت عائشہ کی روایت تو بات ہی اور بات سمجھاتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اگر انہی کی روایت کو لیا جائے تب بھی مسئلہ سننے کا ثابت نہیں ہوتا. اب ذرا سمجھو, صحابہ کرام نے پیغمبر کریم پر اعتراض کیا کہ پیارے پیغمبر ہو, آپ نے ہمیں تو سمجھایا ہے کہ جو مر جائے وہ سنتا نہیں ہے, اس کے ساتھ کلام نہیں ہو سکتی, آپ ان کے ساتھ کیسے کلام کر رہی ہیں؟ اب اس سے سمجھو, تمام صحابہ کا عقیدہ سمجھو. تمام صحابہ کا عقیدہ کیا ہے کہ مردے نہیں سنتے. یہ حدیث ایک تو یہ مسئلہ بتاتی ہے کہ تمام صحابہ کا عقیدہ کیا ہے, مردے نہیں سنتے. اور یہ عقیدہ صحابہ کو کس نے سمجھایا تھا؟ ہاں, صحابہ کا استاد کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ عقیدہ پیغمبر کریم نے سمجھایا ہے, تمام صحابہ کا عقیدہ ہے مردہ نہیں سنتا. اب جب پیغمبر کریم پر صحابہ نے اعتراض کیا ہے, اب آگے سے پیغمبر کریم اگر یہ کہتے کہ مردے سنتے ہیں تو پیغمبر کریم آگے سے کہتے وہ کیسی باتیں کر رہے ہو, مردہ تو سنتا ہے, تم مجھ پہ کیوں اعتراض کر رہے ہو؟ میں نے کب تمہیں یہ عقیدہ سمجھایا ہے؟ یہ عقیدہ تم نے کہاں سے بنا لیا ہے کہ مردہ نہیں سنتا, مردے تو سنتے ہیں؟ جواب تو یوں دینا چاہیے تھا نا. لیکن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح عمومی انداز میں جواب نہیں دیا. صحابہ نے سماع موتیٰ کی تردید کی ہے عمومی طور پہ کہ جو مر جائے وہ سنتا, یہ مرے ہوئے ہوں یا کوئی اور ہو, جو مر جائے وہ سنتا, اس کے ساتھ کلام ہو سکتی, آپ کیسے کلام کرتی ہیں؟ اب پیغمبر کریم آگے سے یہ کہتے اور نہیں ہو سارے مردے سنتے ہیں, یہ کہاں سے تم نے عقیدہ سیکھ لیا, مماتی بن گئے ہو. پیغمبر کریم یہ نہیں کہتے. پیغمبر کریم کیا کہتے ہیں؟ سنو اب ذرا پیغمبر کریم کے الفاظ سنو جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ انہم الآن لیسمعون ما اقول لہم. اب عبداللہ ابن عمر کی اس روایت کو سمجھو. پیغمبر کریم آگے سے یہ نہیں کہتے کہ ان الموتى یسمعون, ان الموتى سارے مردے سنتے ہیں, یہ نہیں فرماتے. کیا فرماتے ہیں؟ انہم, یہ انہم, ہوم ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ وہ جو لاشیں پڑی ہوئی ہیں کلیب بدر میں, 24 صنادید قریش, 24. پیغمبر کریم کہتے ہیں انہم, انہم یہ سب مردوں کی بات. اوے سمجھو ذرا, پیارے پیغمبر کی حدیث سمجھو, اللہ سمجھنے کی توفیق دے. انہم, پیغمبر کہتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ سارے مردے کے سنتے ہیں, میں تو کہتا ہوں یہ ان الموتى. پیغمبر کریم کے حدیث میں ان الموتى ہے, بولو ان الموتى, بلکہ کیا ان یہ ضمیر آ رہی ہے. اور یہ جو 24 مردود خبیث ہے, یہ صنادید قریش, بڑے بڑے سرغنے, بڑے بڑے سرغنے, بڑے بڑے اعلیٰ حضرت جو تھے وہ مشرکوں کے, یہ ان کی بات کر رہا ہوں. ایک
تمام مردوں کی بات، تمام مردوں کی بات ایک بات. اگلی بات، اور یہ جو سن رہے ہیں الآن، یہ بھی اب پیغمبر کریم قید لگاتی ہیں، یہ پھر یہ بھی اب، اس کے بعد سننے کی بات نہیں ہے. اب یہ جو اب میں بات کر رہا ہوں نا، اب یہ سارے مردے نہیں. ایک بات. دوسری بات، یہ بھی الآن. سنو پیغمبر کریم کتنی قیدیں لگا رہی ہیں، اور یہ مردے، اور یہ بھی اب، یہ دوسری قید. یہ بھی اس کے بعد سننے والی بات، اس کے بعد سننے والی بات، یہ بھی اب. آگے تیسری دلیل، لَيَسْمَعُونَ، لَيَسْمَعُونَ، یہ واو ضمیر بارز، لَيَسْمَعُونَ واو ضمیر مرفوع متصل بارز، یہ پھر ان کی لیے ہے، وہ سنتے ہیں. یہ لَيَسْمَعُ الْمَوْتَى نہیں ہے، وہ سمجھو لَيَسْمَعُ بلکہ لَيَسْمَعُونَ. واو ضمیر پھر لے آئے، واو ضمیر پھر. یہ تیسری دلیل کہ یہ سب مردوں کی بات. آگے چوتھی دلیل، اور یہ بھی سنتے ہیں کس چیز کو؟ ما اقولو، جو میں کہہ رہا ہوں. وہ یہ سن رہے ہیں کس کو؟ ما، بولو ما، جا ما، جو میں کہہ رہا ہوں، جو تم نے کہی صحابہ، عمر فاروق نے، باقی صحابہ نے، تمہاری بات تو اب بھی انہوں نے سنی، انہوں نے سنی، میری، صرف میری سن رہے ہیں. وہ سمجھے پیارے پیغمبر قید لگا رہے ہیں، سن رہے ہیں کون سی چیز؟ تمہاری بات نہیں، میری بات. کس کو سن رہے ہیں؟ میری بات. یہ کتنی قید آ گئی؟ قید نمبر 4. میری بات، ما اقولو لہم، ما اقولو، جو میں کہہ رہا ہوں ان کو. اور یہ سن رہے ہیں کون سی بات؟ میری. تمہاری بات، تمہاری بات، تم سے تو ناراض ہیں، تمہاری بات تو سنتے، میری سن رہے ہیں. اور میری بھی کون سی بات سن رہی ہیں؟ جو میں ان کو کہہ رہا ہوں. جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں وہ کوئی نہیں، اور جو تمہیں کہہ رہا ہوں وہ کوئی نہیں. کون سی بات سن رہی ہے؟ جو ان کو کہہ رہا ہوں. 5 قیدیں لگائی پیارے پیغمبر نے. وہ سمجھو پیارے پیغمبر نے کتنی قیدیں لگائیں؟ 5 قیدیں. پیغمبر کریم عمومی انداز میں نہیں فرماتے کہ تمام مردے سنتے ہیں. حقیقت کے اندر دیکھا جائے تو یہ حدیث الٹا بتاتی ہے کہ مردے سنتے نہیں ہیں. صرف یہ مردے، یہ بھی اب یہ سن رہی ہیں میری بات، تمہاری نہیں. میری بھی وہ بات جو میں ان کو کہہ رہا ہوں، اس کے علاوہ کوئی اور بات سنتے نہیں ہیں. تو قانون یہی ہے کہ سنتے نہیں ہیں. میری یہ بات میرے اللہ نے ان کو سنا دی تو انہوں نے سن لی. بات سمجھے؟ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیوں قیدیں لگا رہی ہیں؟ مسئلہ سمجھاتے ہیں. قانون یہی ہے کہ سنتے، ہاں قانون یہی ہے کہ سنتے. اور میری بات یہ تو گویا کہ اللہ نے سنا دی، وہ بھی اب سنا دی، وہ بھی اب سنا دی تو انہوں نے سن. ہاں یہ 5واں جواب دیکھو. اگر دقت نظر سے دیکھا جائے تو یہ حدیث عدم سماع موتیٰ کی دلیل ہے، کیونکہ بدری صحابہ کرام نے سوال کرتی ہے جس عمومی انداز سے سماع موتیٰ کی نفی کی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمومی دعویٰ کی تردید نہیں فرمائی ہے، بلکہ مخصوص طور پر اہل کلیب بدر کے لیے اس مخصوص وقت میں صرف اپنی بات کا سننا ثابت فرمایا ہے. گویا کہ عمومی قانون عدم سماع موتیٰ اپنے مقام پر بحال رکھا اور اہل کلیب بدر کو ان سے مخصوص اور مستثنیٰ کر دیا. وہ سمجھے؟ ان سے کیا کر دیا؟ مستثنیٰ کر دیا.
اس کے لیے یہ کرینے وہ آگے آ رہی ہیں۔ جواب نمبر 6 میں اس حدیث میں اگر ثبوت سبا مان لیا جائے تو یہ مخالف قیاس اور خرق عادت ہونے کی وجہ سے اپنے مورد پر بند رہے گا، جس کو تمام بات کے لیے قانون نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ آگے وہ جواب اگلا دیکھو، اس معجزہ قرار دینا، اس پر قرائن اور شواہد موجود ہے۔ یہ قرینہ نمبر 1 انہم 1، قرینہ نمبر 2 الان، قرینہ نمبر 3 لیسمعون، قرینہ نمبر 4 معقول، قرینہ نمبر 5 لہم۔ یہ 5 قرینے ہیں کہ یہ خرق عادت ہے۔ یہ کیا ہے؟ خرق عادت۔ اور سمجھے عام قانون سننے کا نہیں ہے، عام قانون سننے کا، یہ ساری آگے تفصیل لکھی ہے۔ اچھا جی، یہ پہلی دلیل ہمارے حضرات پیش کیا کرتی ہیں مردے کے سننے کے لیے۔ دلیل نمبر 1، آگے دلیل نمبر 2 دیکھو اگلے صفحے پر، صفحہ 19، آگے ہے سماع اموات کے لیے دلیل نمبر 2۔ اچھا جی، یہ دلیل نمبر 2 ہے لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ۔ سماع موتیٰ کی دوسری دلیل، سماع موتیٰ کی کہ جی بخاری شریف کی روایت ہے، مردے کو دفن کر کے جاتی ہیں، مردے کو دفن کر کے جاتی ہیں تو وہ مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ جب مردے کو دفن کر کے جاتے ہیں تو وہ مردہ اور جس کو دفن کیا گیا، جس کو وہ مردہ سنتا ہے جوتوں کی آواز۔ یہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ معلوم ہوا سارے مردے سنتے ہیں۔ اب آگے معلوم ہوا چونکہ چنانچہ اب وہ مردہ جس کو دفن کیا گیا، جس کو قبر میں دفن، وہ مردہ جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس مردے کے ساتھ والا دوسرا وہ کہتا ہے میں تو نہیں سنتا، میں ناراض ہوں ان سے۔ وہ دوسرے نہیں سنتے، وہ صرف وہ سنتا ہے۔ اچھا جی، وہ سنتا ہے لہذا سارے مردے سنتے ہیں۔ اب دیکھو دلیلیں ماشاءاللہ۔ یہاں بھی پہلا جواب جی، اب اس سے معلوم ہوا کہ مردے سنتے ہیں جی۔ ایک ہے یہاں پر بھی پہلا جواب یہ ہے کہ آپ کا دعویٰ عام ہے تو دلیل خاص ہے۔ دعویٰ ہے سارے مردے سنتے ہیں، دلیل کیا ہے؟ جس کو دفن کیا گیا ہے وہ سنتا ہے۔ دعویٰ کیا ہے؟ تمام مردے سنتے ہیں، دلیل کیا ہے؟ وہ خاص مردے